अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी के हिदायत के लिए, कायनात और इस दुनिया के हर इंसान के हिदायत के लिए कुरान की सूरत में नाजिल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद तनालुहु अयदीकुम वरिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यख़ाफुहु बिलग़ैब फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया कि आए ईमान वालो, अल्लाह किसी कदर ऐसे शिकार से तुम्हें आज ज़रूर आज़माएगा जिस तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुँच सकते हैं, ताकि अल्लाह उस शख्स की पहचान करवा दे जो उससे गायबाना डरता है। फिर जो शख्स उसके बाद भी हद से तजावुज़ कर जाए तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस्सैद व अंतुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउम मिस्लु मा क़तल मिनन नअम यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम हदियम बालिगल कअबति औ कफ़ारतुन तामु मसाकीना और अदल ज़ालिका सियामन लियज़ूक़ा वबाल अम्रिही अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ वमन आदा फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। हज़रात मोहतरम, इसमें भी अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया कि ऐ ईमान वालो, तुम इहराम की हालत में शिकार को मत मारा करो, और तुम में से जिसने बहालत इहराम क़स्दन उसे मारा और उसे मार डाला तो उसका बदला मवेशियों में से उसी के बराबर कोई जानवर है जिसे उसने कत्ल किया है, जिसकी निस्बत तुमसे दो आदिल शख्स फैसला करे कि वाकई ये जानवर उस शिकार के बराबर है, बशर्ते कि वो कुर्बानी काबा पहुँचने वाली हो या उसका कफ़ारा चंद मोहताजों का खाना है, यानी जानवर की कीमत के बराबर मामूल का खाना जितने भी मोहताजों को पूरा आ जाए, या उसके बराबर यानी जितने मोहताजों का खाना बने उस कदर रोज़े हैं ताकि वो अपने किए के बोझ का मज़ा चखे। जो कुछ उससे पहले हो गुज़रा अल्लाह ने उसे माफ़ फरमा दिया, और जो कोई ऐसा काम दोबारा करेगा तो अल्लाह उससे नाफरमानी का बदला लेगा, और अल्लाह बड़ा गालिब और बदला लेने वाला है। उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तआमुहु मताअल लकुम वलिस्सय्यारति व हुर्रिमा अलैकुम सैदुल बर्रि मा दुमतुम हुरुम वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। तुम्हारे लिए दरिया का शिकार और उसका खाना तुम्हारे और मुसाफिरों के फ़ायदे के खातिर हलाल कर दिया गया है, जायज़ है, और खुश्की का शिकार तुम पर हराम किया गया है जब तक कि तुम हालत इहराम में हो। और अल्लाह से डरते रहो जिसकी बारगाह की तरफ तुम सब जमा किए जाओगे। जाअलल्लाहुल काबतल बैतल हरामा
قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے عزت و ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور میں قیام امن کا باعث بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور کعبہ کی قربانی کو اور گلے میں علامتی پٹے والے جانوروں کو بھی جو حرم مکہ میں لائے گئے ہوں سب کو اسی نسبت سے عزت و احترام عطا کر دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے بہت واقف ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ جان لو کہ اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کاملہ پہنچانے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے محبوب آپ فرما دیجئے پاک اور ناپاک دونوں کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اے مخاطب اگرچہ تمہیں ناپاک اور چیزوں کی کثرت اچھی لگے، یعنی جس طرح بہت زیادہ لوگ ہوں اگرچہ وہ غلط راستے پر ہوں تو تم کو کثرت سے ان کے جانب سے تم بدگمان مت ہو، خوشگمان اس چیز کا مت پالو کہ ادھر زیادہ لوگ ہیں تو وہ لوگ حق پر ہیں، اس چیز کے بارے میں مت سوچو۔ اگرچہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت بھلی لگے، بس اے عقل مند لوگو تم کثرت و قلت کا فرق دیکھنے کے بجائے اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل چند لفظوں میں اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ تم کو ضرور ایسے شکار سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکے، تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ سو جس نے اس تنبیہ کے بعد حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات محترم، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حدیبیہ کے سال میں نازل ہوئی۔ بعض مسلمانوں نے احرام باندھا ہوا تھا اور بعض نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اور جب ان کے سامنے شکار آتا تو ان کے احوال اور افعال مختلف ہوتے اور ان پر احکام مشتبہ ہو جاتے۔ تب اللہ رب العزت نے ان کے احوال اور افعال کے احکام بیان کرنے اور حج اور عمرہ میں ممنوع کام بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرات محترم، امام ابن ابی حاتم نے مقاتل سے روایت کیا کہ یہ آیت عمرہ جو ہے وہ حدیبیہ میں نازل ہوئی جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وحشی جانوروں کے شکار کی آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور اس وقت احرام باندھے ہوئے تھے وہ لوگ۔ وحشی جانور بکثرت ان کے سواریوں کے گرد پھر رہے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں بھی تھے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پرندوں کے چوزے اور وحشی جانوروں کے بچے اور انڈے ان کے ہاتھوں کی زد میں تھے، اور بڑے جنگلی جانور مثلاً جنگلی گدھا، اسی طرح اور بھی جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اونٹ وغیرہ ان کے نیزوں کی زد میں تھے۔ ایک قول یہ کہ جو شکار قریب تھے وہ ان کے ہاتھوں کی دسترت میں تھے، اور جو شکار دور تھے وہ ان کے نیزوں کے نشانوں پر تھے۔ نیزے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ وہ شکار کرنے کا بڑا ہتھیار ہے۔ تیر اور دیگر جو بھی ہتھیار ایسے ہوتے ہیں جن سے شکار کیا جاتا ہے، ایسے ہتھیار بھی اس میں شامل ہیں۔ حضرات محترم، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے صرف اور صرف آزمائش کی تھی۔ اس کے بعد فرمایا، سو جس نے اس تنبیہ کے بعد حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ تنبیہ کے بعد
محرم کا شکار یعنی جس چیز کو حرام کر دیا گیا اس کے شکار کے درپے ہونا اللہ رب العزت کے حکم سے محض لاپرواہی برتنا ہے اور بے باکی ہے، اور اس کے ڈر اور خوف سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو، اپنے نفس کو لگام ڈالنے پر قادر نہ ہو اور اس قسم کے آسان احکام میں آزمائش پر پورا نہ اتر سکے، اس سے کب توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بڑے اور سخت احکام میں آزمائش پر پورا اتر سکے گا؟ متبادر یہ ہے کہ یہ عذاب آخرت میں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس کی پشت برہنہ کر کے اس پر کوڑے لگائے جائیں گے، اور اسی طرح شیخ الاسلام نے کہا کہ اس کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور وہ آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، حالت احرام میں تم شکار نہ مارو، اور تم میں سے جس نے عمدن یعنی جان بوجھ کر شکار کیا تو جس جانور کو اس نے مارا ہے اس شخص کو مویشیوں میں اس کے مثل قربانی کرنی ہوگی۔ تو تم میں سے دو منصف اور اس کے یعنی جو انصاف پسند ہو ان کو فیصلے کے لیے لائے، اور دو منصف اس کا فیصلہ کریں گے، در حال کی قربانی کعبہ کو پہنچنے والی ہو، یا اس پر چند مسکینوں کا کھانا ہے، یا ان کی تعداد کے برابر روزے رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھے جو گزر چکا، اس کو اللہ نے معاف کر دیا، اور جو دوبارہ یہ کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام ضرور لے گا۔ حضرات محترم، اور اللہ بہت غالب اور منتقم ہے، انتقام لینے والا ہے۔ حضرات محترم، خشکی کے شکار کو مارنا یہ جو ہے وہ احرام باندھنے والے پر حرام ہے، اور سمندری شکار کو مارنا اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ الی آخر الآیہ، تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا ہے، اور تمہارے مسافروں کے فائدے کے لیے ہے وہ۔ حضرات محترم، خشکی کا شکار وہ ہے جو خشکی میں پیدا ہو اور خشکی ہی میں رہتا ہو، اور سمندری شکار وہ ہے جو پانی میں، خواہ دریا ہو یا سمندر، پیدا ہوا ہو اور پانی میں ہی رہتا ہو، اور شکار اس جانور کو کہتے ہیں جو اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے انسانوں سے غیر مانوس ہو۔ حضرات محترم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور فاسق ہیں جن کو جو ہے وہ حرم یا غیر حرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ سانپ، کوا جس کی پشت پر یا پیٹھ پر سفیدی ہو، چوہا، اور کاٹنے والا کتا جس کو کٹکھنا کتا یا کٹکٹہا کتا بھی بولتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے چیل۔ ان 5 جانوروں کو اسلام میں فاسق کہا گیا ہے۔ حضرات محترم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 5 جانور کل کے کل، یعنی جتنے بھی یہ 5 جانور میں نے ابھی جتنے بھی ذکر کیے، یہ 5 جانور، یہ سارے جانور فاسق ہیں، ان کو حرم میں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کوا، چیل، کاٹنے والا کتا، بچھو، چوہا، یہ 5 ہی فاسق ہے۔ یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے۔ اسی طرح علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ محرم یعنی جو انسان احرام باندھے ہو، وہ احرام باندھنے والا یا غیر احرام باندھنے والے کے لیے کاٹنے والے کتے کو حرم اور غیر حرم میں قتل کرنا جائز ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد آخر کیا ہے۔ ایک قول یہ کہ اس سے یہی معروف کتا مراد ہے۔ امام اوزاعی، امام ابو حنیفہ اور حسن بن صالح کا یہی قول ہے، اور انہوں نے بھیڑیے کو بھی اس کے ساتھ لاحق کیا ہے، اور اسی طرح امام ظفر کے نزدیک کتے سے مراد صرف بھیڑیا ہے، اور جمہور علماء نے یہ کہا کہ کاٹنے والے کتے سے مراد بالخصوص یہ معروف کتا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ درندہ ہے جو عادتاً حملہ کرتا ہو، مثلا بھیڑیا اور چیتا وغیرہ۔ امام شافعی، امام احمد، حضرت سفیان ثوری وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح قاضی ایاز نے اس قول کو جمہور علماء کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے۔ حضرات محترم، بہر صورت یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیزیں
काटने वाली हो, आपको नुकसान पहुंचाने वाली हो, जैसे कि कटखाना कुत्ता वगैरह है या जो उसके ज़ुमरे में शामिल है, एहराम की हालत में भी उसको मार दिया जाएगा। ज़रात मोहतरम, मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया कि अल्लाह ने काबा को जो हुर्मत वाला घर है लोगों के क़याम का सबब बना दिया, और हुर्मत वाले महीने को और काबा की कुर्बानी को और जानवरों के गलों में पड़े हुए पट्टों को ये इसलिए है कि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, और बेशक अल्लाह हर चीज़ को बहुत जानने वाला है। और जान लो कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, और ये कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बेहद रहम फरमाने वाला भी है। हज़रात मोहतरम, ये काबा का आखिर क्या मतलब है, अब ज़रा वो समझिए। जो काबा हम देखते हैं ये चौकोर और बुलंद बैत है, घर है, जिसको हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का में बनाया। काबा के माना बुलंद होता है, और ये चूँकि बहुत बुलंद बैत है इसलिए इसको काबा कहा गया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।